نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دینی رہنمائی کی 21ویں مجلس میں اعتکاف، زکوٰۃ اور روزے اور نماز وغیرہ کے متعلق چند ضروری مسائل جو پوچھے گئے ہیں ان کے جوابات عرض کیے جائیں گے۔ پہلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ اگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجد میں کوئی شخص بھی اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھ سکا تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ تو اس بارے میں سمجھ لینا چاہیے کہ بہتر تو یہی ہے کہ ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی آدمی اعتکاف میں بیٹھے، لیکن اگر ہر مسجد میں نہ ہو سکے تو محلے کی کسی ایک مسجد میں بھی اگر کوئی شخص اعتکاف کر لے گا تو سب کی طرف سے سنت کفایہ ادا ہو جائے گی۔ اور بعض حضرات نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ پوری آبادی میں اگر ایک مسجد میں بھی اعتکاف ہو جائے تو سب کی طرف سے سنت ادا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر کسی مسجد میں اتفاق سے کوئی شخص اعتکاف میں نہیں بیٹھا موجودہ حالات کی وجہ سے تو وہاں کے رہنے والوں پر کوئی کفارہ وغیرہ واجب نہیں ہے۔ ویسے بھی یہ ایسا عذر ہے کہ اگر بالفرض کوئی ایسی بستی ہو کہ جہاں پر مطلقاً اعتکاف پر پابندی لگا دی گئی ہو حکومت کی طرف سے، تو اس پابندی کی وجہ سے انشاءاللہ وہاں کے رہنے والوں پر اعتکاف چھوڑنے کا کوئی گناہ لازم نہ ہوگا۔ اعتکافی سے متعلق ایک سوال کیا گیا ہے کہ اگر معتکف شخص قریبی استنجا خانے کے بجائے کچھ دور جا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر بلا وجہ جائے گا تب تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بلا وجہ کا مطلب یہ ہے کہ قریب میں اچھا خاصا استنجے کا انتظام ہے، صاف ستھرا بھی ہے، اس کی طبیعت کے موافق بھی ہے، پھر بھی چھوڑ کر کے دور جا رہا ہے تو یہ تو صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی وجہ ہے، مثلاً قریب میں استنجے میں صفائی ستھرائی اچھی نہیں ہے جو اس کے مزاج کے موافق نہیں ہے، یا اس کی ایسی عادت بنی ہوئی ہے کہ یہ اپنے گھر کے علاوہ پوری طرح اطمینان سے فارغ نہیں ہو پاتا، تو اس طرح کی اگر کوئی وجہ ہو تو وہ دور بھی جا سکتا ہے اور اپنے گھر بھی جا سکتا ہے، وہاں سے فارغ ہو کر کے آ سکتا ہے، شریعت میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور گھر آتے جاتے اگر چلتے چلتے کوئی بات چیت بھی کر لے تو اس سے بھی اعتکاف پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر استنجے وغیرہ کے لیے جاؤ تو بالکل چپ رہو آتے جاتے، تو یہ چپ رہنے کا کوئی حکم اعتکاف کے لیے لازم نہیں ہے۔ ہاں، بلا ضرورت بات چیت نہ کریں، رک کر کے بات چیت نہ کریں، چلتے پھرتے آتے جاتے کوئی بات ہو جائے تو وہ اعتکاف کے منافی نہیں ہے۔ اعتکافی سے متعلق ایک اور سوال ہے کہ اگر مسجد کے اندر سے اوپر چھت میں جانے کا راستہ ہے مسجد میں تو معتکف اوپر جا سکتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، اگر شرعی حدود میں زینہ بنا ہوا ہے اور اس سے کوئی شخص معتکف نیچے سے اوپر یا اوپر سے نیچے آئے
تو اس میں کوئی حرج نہیں، البتہ باہری زینے کا استعمال اعتکاف والا شخص نہ کرے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کوئی عورت روزانہ مغرب سے سحری تک اعتکاف کی نیت کرے اور افطار اپنے معتکف میں کرے، تو کیا اس کے لیے سحری بھی اپنے معتکف میں کرنا ضروری ہے، یا گھر کے افراد کے ساتھ معتکف کے علاوہ بھی افطار کر سکتی ہے اور سحر کر سکتی ہے؟ یہ جو عورت ہے جس نے مغرب سے سحری تک اعتکاف کی نیت کی ہے، اس کا اعتکاف مسنون نہیں ہے بلکہ نفلی اعتکاف ہے، اور اس طرح کے نفلی اعتکاف کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جب اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر جائے گی تو وہ اعتکاف آٹومیٹک ختم ہو جائے گا۔ اب جب دوبارہ آئے گی پھر نیت کرے گی، پھر شروع ہوگا۔ اس لیے جی چاہے اپنے معتکف میں افطار کرے، جی چاہے گھر والوں کے ساتھ کرے، جی چاہے معتکف میں سحری کھائے، جی چاہے دوسرے کمرے میں جا کر کے کھائے، ایسی عورت کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، جیسا چاہے کر سکتی ہے۔ البتہ اگر مسنون اعتکاف 10 روزہ ہو باقاعدہ تو اس میں مسلسل اپنے معتکف ہی میں رہنا ہوگا، یا جس کمرے کو اس نے معتکف بنایا ہے اسی کے اندر اسے اپنا سارا کام کرنا ہوگا۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ 2 عورتیں ایک ساتھ ایک کمرے میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھیں، جس میں سے ایک عورت دوسرے گھر کی ہے۔ اب وہ جو دوسرے گھر کی تھی اس عورت کا دل نہیں لگا اور وہ اپنے گھر جا کر اعتکاف کرنا چاہتی ہے یہاں سے اٹھ کر، تو اس کا اعتکاف فاسد ہوگا یا نہیں؟ جی ہاں، جب وہ یہاں سے اٹھ کے جائے گی تو یہ والا اعتکاف اس کا ختم ہو جائے گا۔ اب گھر جا کر کے کرے گی تو وہ نفلی اعتکاف پھر شروع ہو سکتا ہے اگر نیت کر لے، لیکن وہ مسنون اعتکاف اس کا باقی نہیں رہے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا عورت کے لیے گھر میں اعتکاف کے دوران گھریلو کام مثلاً کھانا بنانا، جھاڑو لگانا، اسی طرح موبائل استعمال کرنا درست ہے یا نہیں؟ اپنے معتکف میں رہتے ہوئے گھر کا کام کر سکتی ہے، لیکن اس سے باہر نکلے گی تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح ضرورت کے وقت موبائل سے کسی سے بات بھی کر سکتی ہے، لیکن بلا ضرورت خواہ بات نہ کرے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ روزے کی حالت میں سوتے ہوئے جنابت لاحق ہو گئی، لیکن نیند کا ایسا غلبہ تھا کہ مسلسل سوتے رہے، ظہر سے پہلے اٹھ کر غسل کیا، تو اس تاخیر کی وجہ سے روزے پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا؟ نہیں، روزے پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن خواہ بلا وجہ دیر تک ناپاک نہیں رہنا چاہیے اور کسی نماز کو قضا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اسی ناپاکی کی وجہ سے نماز قضا ہو گئی تو پھر یہ سخت گناہ ہوگا۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ روزے کی حالت میں بلغم یا منہ کا پانی حلق سے نیچے اتر جائے تو اس سے روزے پر کچھ فرق پڑے گا یا نہیں؟ جو اندر کا پانی ہوتا ہے جسے لعاب دہن کہتے ہیں یا بلغم وغیرہ، اندر رہتے ہوئے اندر چلا جائے تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، روزہ درست ہے۔ ایک عورت نے ناپاکی روکنے والی دوا استعمال کی تاکہ اس کے روزے قضا نہ ہوں، تو اس کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ اگر وہ پاک ہے تو روزے تو درست ہو جائیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن طبی اعتبار سے ایسی دواؤں کا استعمال مضر کہا گیا ہے، اس لیے اچھے ڈاکٹر سے مشورے کے بغیر ایسی دوائیں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ ایک صاحب نے روزے کی حالت میں سرما لگایا اور اس کا اثر منہ یا بلغم میں محسوس ہوا اور پھر تھوک نگل لیا تو روزے پر کیا اثر ہوگا؟ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔
سرما لگایا جائے یا کوئی آنکھ میں دوا ڈالی جائے، اگرچہ اس کا کچھ اثر حلق میں محسوس ہو، پھر بھی اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں ڈرپ اور انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ پہلے بھی کئی مرتبہ یہ مسئلہ آ چکا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بلا ضرورت ڈرپ وغیرہ نہیں لگانی چاہیے۔ شب قدر میں پوری رات جاگنا ضروری ہے یا رات کا کچھ حصہ جاگنے سے بھی شب قدر کی فضیلت حاصل ہو جائے گی؟ تو یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت میں جاگنا اصل مقصود نہیں ہے، بلکہ بشاشت اور دل جمعی کے ساتھ عبادت میں لگنا یہ اصل مقصود ہے۔ جتنا آپ عبادت میں سہولت سے لگ سکیں، جس میں آپ کی توجہ کامل عبادت کی طرف ہو، تلاوت ہو، نوافل ہوں، ذکر اذکار ہو، دعا ہو، مناجات ہو، جس میں آپ کا دماغ بالکل حاضر اور متوجہ ہو، تو ایسی عبادات کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے، اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے۔ شریعت میں یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ نیند آئے چلی جا رہی ہے اور سر جو ہے بھاری ہوا چلا جا رہا ہے، پھر بھی زبردستی جاگ رہے ہیں، جس میں نہ صحیح طرح پڑھا جا رہا ہے، نہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ نہیں صاحب آج تو شب قدر ہے، آج تو سونا ہی نہیں ہے، تو یہ بات اچھی نہیں ہے۔ اگر نیند کا غلبہ ہے تو کچھ دیر سو کر کے پھر عبادت کر لی جائے، اور اگر حشاش بشاش ہیں تو عبادت میں لگیں۔ اصل چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں خشوع و خضوع اور توجہ، یہ اصل مقصود ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک رسی بندھی ہوئی ہے۔ پوچھا کہ یہ رسی کیوں بندھی ہوئی ہے؟ تو بتایا گیا کہ سیدتنا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین ہیں، بڑی عبادت گزار خاتون تھیں، تو بتایا گیا کہ یہ انہوں نے بندھوائی ہے تاکہ اگر نیند آنے لگے تو اس سے اپنے بال باندھ دیں، جس سے نیند جاتی رہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے اس رسی کو ہٹوا دیا اور فرمایا کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ آدمی کو جب نیند آئے تو تکیے پہ سر رکھ دے تاکہ اس کی اونگ ختم ہو جائے، اور جب بشاشت ہو تو عبادت کرے۔ فرمایا کہ آدمی خود تو اکتا سکتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نہیں اکتا سکتے، اس لیے شب قدر میں یا شب برات میں یا ایسی کسی بھی رات میں مکمل جاگتے ہی رہنا، زبردستی جاگتے رہنا، یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے۔ قبولیت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو تھوڑی سی عبادت کرتے ہیں مگر کامل توجہ کے ساتھ کرتے ہیں، ان کی عبادت کا اجر و ثواب پوری رات بے توجہی سے عبادت کرنے والوں کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھ جایا کرتا ہے۔ اس لیے جتنی بھی سہولت سے آدمی جاگ سکے شب قدر میں جاگے، اور تقاضا نیند کا ہونے لگے تو کچھ سو بھی سکتا ہے۔ شب قدر ہی کے بارے میں ایک سوال یہ ہے کہ کیا اس رات میں کوئی مخصوص عبادت مقرر ہے؟ تو شریعت میں اس رات میں کوئی مخصوص عبادت مقرر نہیں ہے، جس میں آپ کا جی لگے وہ عبادت کریں، بس یہ ہے کہ عبادت ہونی چاہیے، کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ عبادت ہو۔ اسی ضمن میں ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ ایک پرچہ لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جس میں 21ویں شب کی الگ تسبیحات لکھی ہیں کہ 21ویں شب میں سورہ بقرہ اور سلام قولا من رب الرحیم ایک تسبیح، اور 22ویں شب میں یا حنان یا منان
اور 23ویں شب میں یا امان الخائفین ایک تسبیح، اور 24ویں شب میں الی آخری، ہر رات کی انہوں نے الگ الگ تسبیح لکھ رکھی ہیں، تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ تو یہ کوئی حدیث سے یا قرآن سے ثابت نہیں ہے، ان کو ضروری نہ سمجھا جائے، ان وظائف کو، اذکار کو۔ اذکار و وظائف درست ہیں اپنی جگہ پر، لیکن یہ تعیین کہ اس رات ہی میں انہیں پڑھا جائے گا، دوسری رات میں یہ پڑھا جائے گا، وہ نہیں پڑھا جائے گا، یہ تعیین کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، اس کے علاوہ آپ کوئی اور ذکر میں لگنا چاہیں، عبادت میں لگنا چاہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ جس میں جی لگے، جیسا موقع ہو، ماحول ہو، اس عبادت میں لگا جا سکتا ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ہنسنے سے یا کپڑے بدلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور آواز سے ہنس دے تو وضو ٹوٹتا ہے، لیکن اگر نماز نہ پڑھ رہا ہو، باہر ہو نماز سے، تو ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح محض کپڑا بدلنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ پوچھا ہے کہ میرے زخم پر بینڈیڈ لگا ہوا ہے، تو اس حالت میں وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بینڈیڈ کے اوپر مسح کیا جائے گا، یعنی تر ہاتھ پھیر لیا جائے تو وہ کافی ہے۔ پوچھا ہے کہ کیا قرآن پاک پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے؟ اگر درمیان میں وضو ٹوٹ جائے تو پھر سے وضو کیا جائے گا؟ دیکھیے، اگر زبان سے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو وضو ضروری نہیں ہے، حفظ اگر پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر ناظرہ پڑھ رہے ہیں، دیکھ کر کے پڑھ رہے ہیں، تو قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ اگر ٹوٹ جائے اور ہاتھ لگانے کی ضرورت ہو تو دوبارہ وضو کر کے آئیں۔ اسی طرح سجدہ تلاوت کے لیے بھی کیا وضو ضروری ہے؟ جی ہاں، سجدہ تلاوت کے لیے بھی وضو ضروری ہے۔ بغیر وضو کے سجدہ تلاوت ادا نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی ماں اپنے چھوٹے بچے کے پیشاب کے کپڑے بدلے تو کیا ماں کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ بچے کے کپڑے بدلنے سے ماں کا وضو کیسے ٹوٹے گا؟ بس یہ ہے کہ اگر ہاتھ پر ناپاکی لگ جائے تو اسے اچھی طرح سے دھو لینا چاہیے۔ ایک صاحبہ نے پوچھا ہے کہ غسل کے دوران خواتین کا کان اور ناک کے چھدے ہوئے سوراخ میں اگر پانی نہیں پہنچتا تو غسل درست ہوگا یا نہیں؟ ان سوراخوں میں پانی پہنچانا ضروری ہے غسل میں۔ اگر بندہ پہنے میں ہے اور بندہ ڈھیلا ہے، یا ناک میں لونگ ڈالے ہوئے ہیں اور لونگ ڈھیلی ہے، تو بھی بندے کو اور لونگ کو ہلانا جو ہے بہتر مستحب ہے۔ نہ بھی ہلایا پھر بھی غسل ہو جاتا ہے، کیونکہ ڈھیلا جب سوراخ ہے تو پانی غالباً پہنچ ہی جائے گا۔ لیکن اگر یہ سوراخ تنگ ہو، جس میں بندہ بھی تنگ ہے اور لونگ بھی تنگ ہے، تو ایسی صورت میں بندے کو ہلانا اور لونگ کو ہلانا اور اندر تک پانی پہنچانا یہ لازم اور ضروری ہے، اس کے بغیر غسل درست نہ ہوگا۔ نماز کے بارے میں ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا نماز سے پہلے نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا بدعت ہے؟ اگر کوئی اسے ضروری سمجھے تو بدعت ہوگا، کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی جب تک کہ آپ خاص الفاظ ادا نہ کریں۔ لیکن اگر ضروری نہ سمجھے، اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے زبان سے الفاظ کہہ لیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ باقی ان کا کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، دل کا ارادہ کافی ہے۔ اسی طرح روزے کے لیے کیا زبان سے نیت ضروری ہے، یا سحری میں اٹھنا اور روزے کی حالت میں رہنا ہی کافی ہے؟ جی ہاں، یہاں بھی یہی حکم ہے، زبان سے نیت کوئی ضروری نہیں ہے، دل کا ارادہ کافی ہے۔ سحری روزے کی نیت سے
کھائی جائے تو یہ بھی کافی ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ قرآن پاک مکمل کر کے ایک ساتھ سب سجدے تلاوت کریں یا ایک مرتبہ کر کے پھر کر لیا کریں، تو اس میں دونوں طرح کا اختیار ہے۔ موقع ہو تو فوراً کرتے رہیں، بہتر ہے، لیکن اگر پورا قرآن مکمل کر کے ایک ساتھ 14 سجدے کر لیں تب بھی کوئی حرج نہیں۔ سوال ہے کہ سجدے تلاوت میں سلام پھیرنا کیسا ہے؟ سجدے تلاوت میں سلام پھیرنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ سجدے تلاوت میں صرف 2 تکبیریں، ایک سجدہ ہے، اللہ اکبر، اس کے بعد سجدے کی جو تسبیح ہیں وہ پڑھی جائیں اور پھر اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جائیں، بس سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ اس میں سلام پھیرنے کا کوئی التزام نہیں ہے، اور اسے آپ الگ الگ بھی کر سکتے ہیں اور ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ بہت سارے سجدے جمع ہو جائیں تو بغیر تعیین کے کہ میں کس آیت سجدہ کا سجدہ کر رہا ہوں، مطلقاً اندازہ لگا کر کے اتنے سجدے کر لیے جائیں تو بھی ادا ہو جائیں گے، کوئی بات نہیں ہے، اس میں بڑی سہولت ہے۔ تراویح کے سلسلے میں سوال ہے کہ تراویح میں قرآن پڑھتے ہوئے 2 صفحے بھولے سے چھوٹ گئے، اب ہم جب وہ انہیں دہرائیں گے تو کیا پھر ترتیب وار جو حصہ ہے اسے پھر پڑھیں گے؟ تو جواب یہ ہے کہ سب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا چھوٹا ہوا ہے بس اتنا ہی پڑھ لیا جائے، کافی ہے، اس سے بھی قرآن مکمل ہو جائے گا۔ تراویح میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت متشابہ میں آیت سجدہ پڑھ دی، جب آیت سجدہ پڑھی دی تو اب سجدہ تلاوت بھی واجب ہو گیا، اگرچہ متشابہ میں پڑھی ہو۔ ایک جگہ تراویح کی پہلی 10 رکعتوں میں الم تری کیف سے سورہ ناس تک پڑھا گیا اور اخیر کی 10 رکعتوں میں سورہ یاسین پڑھی گئی، تو یہ صحیح ہوا کہ نہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے، ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں، تراویح درست ہو گئی۔ تراویح میں امام صاحب دوسری رکعت میں تشہد کے بعد تشہد میں بیٹھنے کے بجائے تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہونے کے قریب ہو گئے، یاد آنے پر پھر تکبیر کہتے ہوئے بیٹھ گئے اور نماز مکمل کر دی۔ اگر وہ کھڑے ہونے کے قریب ہو گئے تھے تو ان پر سجدہ سہو بھی لازم تھا، انہیں سجدہ سہو کرنا چاہیے تھا۔ آج کل تراویح میں خاص طور پر تشہد کے بعد درود شریف پڑھتے ہی سلام پھیر دیتے ہیں لوگ جلد بازی میں، اور بعض لوگ تو فرض میں بھی ایسا ہی کرتے ہیں، تو ان کا ایسا کرنا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ایسی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ تشہد کے بعد درود شریف پڑھا جائے، پھر دعائے معصورہ پڑھی جائے، اس کے بعد ہی سلام پھیرا جائے۔ ایک صاحب نے بتایا کہ تہجد کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں 12 مرتبہ سورہ اخلاص، دوسری میں 11 مرتبہ، تیسری میں 10 مرتبہ الی آخری۔ تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ تو نماز تو اس طرح ہو جائے گی، لیکن یہ کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ غالباً یہ کسی بزرگ نے ایسے لوگوں کے لیے تجویز کیا ہے جو بیچارے ان پڑھ ہیں اور جن کو سورہ اخلاص کے علاوہ کوئی سورت یاد نہیں ہے، تو ان کے لیے شاید یہ طریقہ تجویز کیا ہو، لیکن عام لوگ یا وہ حضرات جو حافظ قرآن ہیں یا جن کو صورتیں یاد ہیں، دیگر صورتیں یاد ہیں، ان کو چاہیے کہ تہجد میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کا اہتمام کریں، اسی میں ثواب زیادہ ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ مرد عورتیں صلاۃ التسبیح جماعت سے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جماعت سے پڑھنا صحیح نہیں ہے، یہ انفرادی نماز ہے، الگ الگ پڑھنی ہے۔ کہ اگر کوئی جماعت سے پڑھے تو کیا حکم ہے؟ تو وہ کراہت کا مرتکب ہے،
سلف صالحین دور نبوت دور صحابہ میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ وہ لوگ ہم سے زیادہ عبادات کے شوقین تھے، اس کے باوجود انہوں نے صلاۃ التسبیح جماعت سے کبھی نہیں پڑھی، لہٰذا صلاۃ التسبیح باجماعت نہیں الگ الگ پڑھنی چاہیے۔ ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ ان کو پڑھنی نہیں آتی اس لیے ہم پڑھا رہے ہیں، تو ہم نے ان سے عرض کیا کہ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ جماعت سے پڑھائیں، اس کا حل یہ ہے کہ آپ ان میں سے ایک ایک آدمی کو طریقہ سمجھائیں کہ بھائی ایسے طرح صلاۃ التسبیح پڑھی جاتی ہے، تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی بات، وہ پڑھیں گے۔ اور اگر بالفرض نہ پڑھ سکیں تو صلاۃ التسبیح نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے، یہ ایک محض نفل ہے۔ جو پڑھ سکے تو پڑھے، نہ پڑھے تو اپنی نہ کر سکے تو اپنی نفل پڑھا کرے۔ انہی لوگوں کے لیے ہے جو سنت شریعت کے مطابق اسے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ 4 رکعت والی نماز میں اخیر کی 2 رکعتوں میں امام کے پیچھے قرأت نہیں ہوتی، لیکن اگر ہم یہی نماز تنہا پڑھیں تو کیا اخیر کی 2 رکعتوں میں قرأت کی جائے گی؟ اگر ہم تنہا فرض نماز پڑھیں گے تو اخیر کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، سورت نہیں ملانی ہے۔ لیکن اگر نفل نماز پڑھ رہے ہیں یا سنت مؤکدہ پڑھ رہے ہیں تو 4 رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھی جائے گی، ساتھ میں سورت بھی ملائی جائے گی۔ فجر کی نماز میں امام صاحب نے سرًا سورہ فاتحہ شروع کی، 2 آیتیں پڑھ کر ان کو یاد آیا تو تیسری آیت سے انہوں نے جہراً شروع کر دی، تو نماز درست ہوئی یا نہیں؟ نماز درست ہو گئی۔ اگر 3 آیتیں وہ سرًا پڑھتے تب ان پر سجدہ سہو لازم ہوتا۔ ایک سوال یہ ہے کہ نماز سے فراغت کے بعد کیا مصلی سمیٹنا ضروری ہے؟ یہ کوئی شرعاً لازم یا واجب نہیں ہے، بس یہ ایک آداب میں سے ہے۔ اگر سمیٹ لیں تو اچھا ہے، تاکہ ناپاکی وغیرہ سے بچے اپنے گندے پیر اس پر نہ رکھ دیں۔ اس لیے پوچھا ہے کہ اگر نہیں سمیٹا تو شیطان نماز پڑھتا ہے۔ یہ سب بے پر کی باتیں ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ زکوٰۃ کے متعلق سوال ہے کہ ضرورت مند سگے بھائی بہن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جی ہاں، اگر کوئی ضرورت مند ہو، بھائی بہن کو بھی دے سکتا ہے، بہن بھائی کو بھی دے سکتا ہے، جبکہ وہ مستحق زکوٰۃ ہوں، سادات میں سے نہ ہوں، صاحب نصاب نہ ہوں، تو زکوٰۃ دیں، ضرور دیں، اس سے ڈبل ثواب ملے گا، ایک زکوٰۃ دینے کا اور ایک صلہ رحمی کا انشاءاللہ۔ اور اگر وہ پڑوسی بھی ہیں تو پھر ایک پڑوسی کا حق ادا کرنے کا بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایسے پریشان لوگ کہ جن کی اولادیں جوان ہیں، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہیں تو ضرور انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لڑکی کی شادی کے لیے جمع شدہ 2.25 تولہ سونا اور 10,000 روپے نقد، یہ مقدار ایسی ہے کہ اگر اس کی سب کی قیمت لگائی جائے تو چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے گی، اس لیے زکوٰۃ لازم ہوگی۔ ہمارے پاس 2.5 لاکھ روپے کی زمین ہے جسے ہم نے فروخت کرنے کی نیت سے خریدا ہے، اور اس پر 1 سال گزر چکا ہے، تو اب اس کی زکوٰۃ اس وقت ادا کی جائے گی یا جب اس کو فروخت کیا جائے جب ادا کرنی ہوگی؟ اس کی زکوٰۃ آپ پر ابھی بھی لازم ہے۔ اندازہ لگا لیجئے اب کتنی قیمت ہے اس کی، تو جتنی قیمت اندازے سے لگے اس پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ ایک بڑا اہم سوال ہے جس کا تعلق ہماری معاشرت سے ہے کہ غصے پر قابو پانے کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث شریفہ میں مختلف ہدایات فرمائی ہیں۔
پہلی ہدایت یہ ہے کہ جب کسی کو غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا کہ غصے میں لال پیلا ہو رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ یہ اگر اسے پڑھ دے تو اس کی کیفیت جاتی رہے، اور پھر آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ دوسری ہدایت آپ نے فرمائی کہ وضو کرو، کیونکہ غصے سے ایک طرح کی آگ آدمی میں پیدا ہوتی ہے، اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ تیسری ہدایت آپ نے فرمائی کہ اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، تو ان پر عمل کیا جائے گا تو انشاءاللہ غصے میں کمی آئے گی۔ اس کے علاوہ ایک تجربے کی بات یہ ہے کہ جس پر غصہ ہوا جائے یا آ رہا ہو اس کے سامنے سے آدمی ہٹ جائے یا اسے اپنے سامنے سے ہٹا دے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم اپنے کو دوسروں سے کمتر سمجھیں تو انشاءاللہ غصے کا سلسلہ بند ہو جائے گا، اور یہ جو روز روز آدمی گرم ہوتا ہے اس میں کافی فرق پڑ جائے گا۔ بہتر ہے کہ کسی صاحب نسبت بزرگ سے اپنے کو وابستہ کریں تاکہ ایسے اخلاقی امراض سے ہماری حفاظت رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔